رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین استقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان. وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلام محمد. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں بار بار اپنی عبادتوں کی اور اپنی اطاعتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور ہدیہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات اور وجہ بقائے کائنات محمد و عطرت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کے نام، کہ جن پر خود درود بھیجنے والی ذات پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندوں، اللہ اور اس کے ملائکہ آل محمد پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی اے ایمان والو، اے ایمان والو کہا، اے اسلام والو نہیں کہا، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، ایسے درود بھیجو کہ جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو درود بھیجو تو سمجھ میں آ گیا، لیکن درود بھیجنے کا حق کیا ہے؟ درود بھیجنے کا حق کیا ہے؟ درود بھیجنے کا حق کیا ہے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار تو درود نازل فرما، تو رحمت نازل فرما. مطلب کیا ہوا؟ مطلب آپ کو ترجمے سے واضح ہو گیا اور ظاہر ہو گیا کہ ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم آل محمد پر درود بھیجیں. یعنی کہ درود جب بھیجا جا رہا ہے تو بندگان خدا کی طرف سے یہ ایک جہت سے بات ہے
رب ذوالجلال کی طرف سے یہ ایک جہت سے بات ہے اور ملائکہ کی طرف سے یہ ایک جہت سے بات ہے۔ پروردگار عالم حقیقت میں درود بھیجتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا درود بھیج، اور ملائکہ اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے کہ جو درود ہے، جو رحمتیں ہیں، وہ لے کر پروردگار عالم کی آل محمد پر نازل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے درود کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کیا ہے، ہمارے درود جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اس کا سٹیٹس ہے دعا کا سٹیٹس، کہ ہم حقیقت میں پروردگار عالم سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ بار الہ تو رحمت نازل فرما، تو درود بھیج آل محمد پر۔ اب جب یہاں پر آپ کی سمجھ چکے کہ یہ درود جو ہے، ہمارا درود بھیجنا حقیقت میں قائم مقام دعا ہے، تو یہ دعا کیسی دعا ہے کہ کیا ہماری دعاؤں کی وجہ سے آل محمد پر رحمت ہے اور ہوگی؟ خدا ہماری دعا کا انتظار نہیں کرے گا کہ ہم دعا طلب کریں اور دعا کریں اور زمین پہ میرے کچھ بندے جب تک دعا نہیں کریں گے تب تک میں آل محمد پر رحمت نازل نہیں کروں گا، ایسا تھوڑی ہو۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ آل محمد علیہ السلام پر رحمتوں کی بارش اور درود کی بارش کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہی ہے، سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ دعا ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر رحمت کا نازل ہونے کا سلسلہ جاری رہے۔ علیکم السلام۔ اسی طرح سے جو انسان کی عام زندگی کا، جو ہمارے عام زندگی روٹین لائف ہے ہماری، اس کے اندر اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ ہم جو عام دعائیں طلب کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی خیریت، سلامتی، عافیت کے حوالے سے، مغفرت کے لیے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں، پریشانیوں کی دوری کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں کے طلب کرنے کا ادب یہ سکھایا گیا آل محمد علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ کہا گیا کہ پہلے اپنی دعاؤں سے بھی پہلے، اپنی پرسنل دعاؤں سے پہلے اور آخر میں، اول اور آخر، آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجنے کی سعادت کو حاصل کیا کرو تاکہ شروع میں درود ہو، آخر میں درود ہو، درمیان میں تمہاری دعا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ، یعنی امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم شروع میں درود اور آخر میں درود رکھ کے درمیان میں اپنی دعا کو قرار دو گے تو ہوگا یہ کہ درود دعا کے قائم مقام ہے، شروع اور آخر میں جو دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے، 100% قبول شدہ دعا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ صدا لگاتا ہے اور پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی دعا طلب کرے اور اس طرح سے دعا طلب کرے کہ میں شروع اور آخر والی تو سن لوں اور درمیان والی کو چھوڑ دوں۔ تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی میرے اپنے بندے کی وہ دعا کے جس کے شروع اور آخر میں درود ہے جو کہ مقبول دعا ہے، شروع والی بھی قبول کر لوں، آخر والی بھی قبول کر لوں اور درمیان والی کو چھوڑ دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اس لیے امام معصوم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا کہ جس دعا کے اول و آخر درود پاک ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا، سمجھایا ہے کہ جب بھی دعا طلب کیا کرو تو خدا سے یہ کہا کرو کہ اے پروردگار میری ہر وہ دعا قبول فرما جس میں تیری رضا شامل ہو اور میری مصلحت کے لیے ٹھیک ہو، اور اگر وہ چیز جو میرے لیے صحیح نہیں ہے وہ پہلے سے ہی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو ویسے قبول نہ کیجیے، اس لیے کہ مجھے مانگنے میں کوئی پابندی تھوڑی لگاتا ہوں، میں تو جو منہ میں آتا ہے مانگ لیتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں مانگ لیتا ہوں، میں دنیا کو دیکھتا ہوں اس کے پاس یہ ہے میں اپنے لیے بھی مانگ لیتا ہوں، فلاں کے پاس ہے میں بھی مانگ لیتا ہوں اپنے لیے مجھے بھی مل جائے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ اگر مجھے بظاہر خوش نظر آ رہا ہے تو اندر اس کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں مجھے نہیں معلوم، اور حقیقت میں صرف ظاہر کو دیکھ کے جو اس کے پاس بھی ہے اپنے لیے بھی مانگ کر اپنے لیے حقیقت میں آگ طلب کر رہا ہوں خدا سے۔ تو خدا کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا پروردگار اب یہ دیکھ لیجیے اس میں تیری رضا ہونی چاہیے
اور میری مصلحت کے لیے ٹھیک ہونا چاہیے، میری مصلحت میں ہونا چاہیے، یعنی مصلحت صلاح سے نکلا ہے، میرے لیے اس کا حاصل کر لینا، میں اس چیز کو پالوں، یہ میرے لیے ٹھیک ہو۔ اگر میرا اس کو پانا ٹھیک نہیں ہے تو مجھے عطا نہ کیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے آگ مانگ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے جل جانا ہے۔ لیکن تب بھی وہ خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ساری دعائیں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ کسی کو اتنی سمجھ ہے، کسی کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے۔ اور جو سمجھ نہ ہونے کے باوجود اگر مانگ لیا اور خدا نے کہا کہ بھائی تمہیں سمجھ نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو دوں گا، چاہے تم جلتے ہو تو جل جاؤ، خدا ایسا بھی نہیں ہے، خدا ہے بھی کریم۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اگر مجھ سے آگ مانگو گے تو کیا میں آگ دے بھی دوں گا؟ نہیں بھائی، میں تو کروڑوں ماؤں سے کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم اگر مجھ سے چھری مانگو گے تو بھی نہیں دوں گا، تم مجھ سے آگ مانگو گے تو بھی نہیں دوں گا، مجھے ڈر ہے کہیں اس چھری سے تم خود کو نہ نقصان پہنچا لو، اس آگ سے نہ خود کو تم خود نہ جلا لو، تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گا کہ تمہیں وہ چیز دے دوں اور دلا دوں کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، لہٰذا میں وہ تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ تمہیں آخرت میں اس کا نعم البدل عطا کروں گا، اور ایسا نعم البدل عطا کروں گا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر انسان جب قیامت میں دیکھے گا کہ وہ کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا جو اس نے کیا نہیں ہوگا، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو اس نے کی نہیں ہے، پتہ ہے اس کو کنفرم ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں تھا بھائی جان، یہ پھر کیسے لکھ دیا گیا؟ اور اب پوچھا جائے گا کہ پروردگار یہ میں نے تو کیا نہیں تھا اچھا کام، پھر تو نے کیوں لکھ دیا، لکھوا دیا ہے؟ کہا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھیں کہ جو قبول نہ کی گئیں، اس قبول نہ کرنے کی وجہ سے جو تیرا دل ٹوٹنا تھا، جو بھی تو نے فیل کرنا تھا، اس کو میں نے عوض تجھے عطا کیا کہ یہ نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ جب آخرت میں وہ دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو کہ جو اس کے دعا کے قبول نہ ہونے کا نتیجہ تھی، اس کے عوض میں اس کو دی گئی، تو وہ خواہش اور حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا زندگی میں قبول ہوئی ہی نہ ہوتی۔ اگرچہ ایسا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ شاید نہیں اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان یہ سوچ رہا ہے نا، وہاں پر جا کے جب اپنا نامہ اعمال اٹھا کے دیکھے گا تو یقیناً اسے یہی حسرت اور یہی خواہش اور ہوگی، ایک تمنا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی تو مجھے کیا کچھ نہیں مل جاتا۔ یہاں بہرحال پروردگار عالم نے جو ہمیں اس دنیا میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی نعمت ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام سے بڑی کوئی نعمت ہمارے دامن میں نہیں ہے، ہماری جھولی میں ہمارے پاس کوئی اس سے بڑی شے نہیں ہے۔ اور جو ہمارے دل میں پروردگار عالم نے مودت آل محمد علیہ السلام رکھ دی۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم تو آج اصل میں سورہ شورا کی وہ آیت، اس آیت ہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جس آیت کا کلام یہ کلام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہوا یہ تھا کہ جب رسول اکرم مدینہ آنے کے بعد، انصار مہاجرین کے معاملات سیٹل کرنے کے بعد، دین مبین اسلام کی ایک جو ان کی ذمہ داریاں تھیں رسول کی وہ انجام دینے کے بعد حجۃ الوداع سے واپس تشریف لے کر جب آئے، اب تب تک حجۃ الوداع تک کیا کچھ ہو چکا ہے؟ سب کچھ ہو چکا ہے تقریباً۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول مدینہ تشریف لائے، اس آیت مودہ، مودت قربہ جو ہے آیت سورہ شورا کی ہی آیت ہے کہ جس کے اندر آیت نمبر 23 ہے سورہ شورا کی، کہ جس کے اندر یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجیے اے حبیب ہمیں کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ جب رسول گرامی قدر مدینہ منورہ میں تھے اور مدینہ واپس آئے حجۃ الوداع کے بعد، تو انصار اور مہاجرین آئے، بلکہ انصار آئے، اور انصار نے آ کر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کو اسلام کے امور کو انجام دینے کے لیے بہت ساری مشقت اور تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، بہت سارے ریسورسز اور وسائل کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے، پورا کا پورا مال آپ کے سامنے ہم نے پیش کر کے رکھ دیا، ہماری تجوریاں آپ کے لیے کھلی ہیں، آپ جس وقت جتنا مال چاہیں ہم سے لے لیں۔ یہ انصار کہہ رہے ہیں
رسول خدا سے انصار یہ پیشکش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے جو اچھائی دیکھی آپ کی وجہ سے دیکھی، ہمیں جو خیر ملا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ملا، آج جو ہم اچھے دن گزار رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے گزار رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے تن پر اگر اچھا لباس آ گیا ہے، ہماری خواتین جو اچھا زیور پہن رہی ہیں، ہمارے پاس اچھی سواریاں آ گئی، یہ سب یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، دنیاوی اعتبار سے ہو گیا، اخروی اعتبار سے ہم گمراہیوں میں تھے، اندھیروں میں تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں پروردگار عالم نے ہدایت عطا کی، سب آپ کا دیا ہوا ہے، لہذا یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کا، جب آپ جتنا جو چاہیں لے لیجئے۔ اب رسول رک گئے، رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ آیت نمبر 23 نازل ہوئی سورہ شورا کی، اور رسول گرامی قدر کو یہ حکم ہوا کہ اے حبیب کہہ دیجئے مدینہ والوں سے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہ اعلان انہیں سنا دیجئے کہ مجھے کار رسالت کے عوض کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو الا المودۃ فی القربہ، میری قربہ سے مودت محبت رکھے۔ جیسے ہی رسول اکرم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ، ایک گروہ تھا کہ جو ہمیشہ ہی سے رہا رسول کے ساتھ ساتھ اور رسول کی آنکھ بند ہونے کا ہی انتظار کرتا رہا، یہ گروہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم سے یہ کہنے لگے، یا رسول کے پیچھے ہی باتیں ہوئی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو انہوں نے غدیر خم کے میدان میں اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا کہہ کر صلوات اللہ علیہ، اور آج یہ جاتے جاتے جب اجر رسالت کی بات آ رہی ہے تو اجر رسالت کے طور پر اپنی قربہ کی مودت کا توق ہمارے گردن میں ڈالتے ہوئے جانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ارے ہم تو آل محمد کے چاہنے والے، ہم تو خوشی سے اس توق کو پہنتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار آل محمد کی مودت اور اطاعت اور ان کی محبت کا توق ہماری گردنوں میں بھی تا قیام قیامت رہے اور ہماری اولادوں کی گردنوں میں تا قیام قیامت رہے، ہم چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد آل اولاد بلکہ ہماری ساری کی ساری نسل اب جو قیامت تک آنے والی نسل ہے کوئی ایک فرد بھی آل محمد سے دور ہو، ہم نہیں چاہتے۔ اچھا، اب جیسے ہی ان لوگوں نے یہ اعلان کیا تو رسول اکرم کے دل کو گزند پہنچا، رسول کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، اور اس کے بعد جو باتیں ہوئی وہ ہوئی، لیکن البتہ رسالت مآب کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ آپ سنا دیجئے یہ میرا پیغام ہے۔ رسول نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرن سے پہلے ایک لفظ لگا ہوا ہے اور وہ لفظ کیا ہے؟ قل، قل لا اسألکم علیہ، قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، تو کوئی ہے جو کہلوا رہا ہے نا، یعنی اجر رسالت کا تقاضا بھی رسول نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، قل لگا ہوا ہے، خدا نے کروایا ہے تو رسول نے کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب آپ ذرا دیکھیے کہ رسول کے کار رسالت کے اجر کے طور پر قربہ کی مودت ہی کیوں قرار دی، کیوں قربہ ہی کی مودت کو کیوں قرار دیا گیا؟ اب کہنے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، تو اگر نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا تو پھر خدا نے یہ کیوں نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الصلاۃ؟ اے حبیب کہہ دیجئے مجھے کار رسالت کا اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی دینا چاہتا تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الصوم، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الحج، نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ یہ نہیں کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الطاعہ، جو مجھے اجر رسالت دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ بھی نہیں کہا۔ میں کوئی آپ کو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، کسی نقطے پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ سن لیجئے کہ بھائی رسول اکرم کہہ رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ، ہے کی ضمیر کار رسالت کی طرف پلٹ رہی ہے، رسول کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ کار رسالت کا معنی یہ ہوا شریعت، شریعت کے اندر کیا ہے جو پوری کی پوری شریعت ہمیں رسول نے دی، جو شریعت ہمیں رسول نے دی، نماز اس میں پہلے سے تھی،
تو نماز تو ہم رسول سے لے رہے ہیں، لہذا رسول کو نماز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول سے ہی لیے نماز۔ بھائی رسول سے لے رہے ہو تو رسول کو دے کیا رہے ہو؟ پوری کی پوری شریعت رسول سے لی، نماز رسول سے لیا، لی روزہ رسول سے لیا، حج رسول سے لیا۔ تو کار رسالت کے اجر کے طور پر نماز اس لیے قرار نہیں دی گئی کیونکہ کار رسالت میں جو شریعت ہے، کار رسالت جو خدمت کی رسول نے کار رسالت سر انجام دے کے، نماز اس میں ہے، روزہ اس میں ہے، حج اس میں ہے، زکوٰۃ اس میں ہے، خمس اس میں ہے، اطاعت اس میں ہے، جنت و جہنم اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے جاؤ گے تو انسان جو رسول کو ماننے والا ہے وہ بھی نماز لے کر جا سکتا ہے خدا کے پاس، اور جو رسول کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی خدا کے پاس نماز لے کے جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ نہیں ہوا سن 61 ہجری کے اندر کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے والے یہ کہہ کے چھری چلا رہے تھے کہ جلدی سے حسین کو قتل کرو اس لیے کہ ہماری نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے۔ یا علی، اب جو دو طرح کی نمازیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچیں گی، ایک وہ جو رسول والی نماز ہے، ایک وہ نماز جو رسول والی نماز نہیں ہے، جو خدائی نماز نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم ان دونوں میں کیسے تمیز اور فرق کرے؟ جب کوئی بارگاہ الہی میں اللہ کی عبادت لے کر اس کے پاس جائے گا تو اس عبادت کو خدا اٹھا کر یوں دیکھے گا، کبھی یوں دیکھے گا، کبھی یوں دیکھے گا، کبھی یوں دیکھے گا۔ پروردگار اس میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، میں اس میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے راضی کرنے والی نماز ہے یا مجھے ناراض کرنے والی نماز ہے۔ اے پروردگار یا علی، کون سی نماز ہے جو تجھے راضی کرتی ہے اور کون سی نماز ہے جو تجھے ناراض کرتی ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، دل میں اہل محمد کی محبت رکھ کے جو پڑھی جائے گی وہ نماز مجھے راضی کرنے والی نماز ہے، ان کا بغض دل میں رکھ کے جو پڑھی جائے گی وہ مجھے ناراض کرنے والی نماز۔ یہاں پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا یہ ہو گیا خلاصہ۔ اب آپ ذرا یہاں پہ دیکھیے کہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے، ایک دوسری جگہ ہے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اے چاہنے والوں، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اگر کوئی مجھے اجر دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی سبیل پہ آ جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو اگر چاہتا ہے کہ کار رسالت کا اجر دے، الا من شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، یا الا من شاء یتخذ الى ربہ سبیلا، کہ جو اجر رسالت دینا چاہتا ہے، ایک طرف کیا کہا الا المودۃ فی القربى، ایک طرف کیا کہا سبیل پر آ جائے۔ اچھا اب آ جائیے سبیل ہے کیا؟ آپ جب آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وعلی اللہ قصد السبیل، سورہ نحل کی آیت ہے جسے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ سبیل کی حفاظت فرمائے، خدا کی ذمہ داری ہے یہ علی اللہ قصد السبیل، کہ پروردگار عالم پر ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ سبیل کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا یہ سبیل۔ اب سبیل کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جو خدا نے کہا کہ جو اے حبیب آپ کہہ دیجئے مجھے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو وہ سبیل پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، سبیل پر آ جائے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ پر سبیل کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار سبیل سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا اور واضح کر دیں ہمارے لیے، تو کہیں گے تمہیں قرآن تو پڑھنا پڑے گا اس کے لیے، اگر تمہیں سبیل زیادہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے تو تمہیں اور زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا پڑے گی، اور جب تم اور زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو گے تو تم دیکھو گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دہر، سورہ حلقہ، سورہ انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی، ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی، اب تم چاہو تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سبیل پر آ جاؤ، اور تم چاہو تو اس کا کفر کرتے ہوئے سبیل سے دور ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سبیل کیا ہے ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔
تو آپ آئیں گے اور مزید آگے اسی سورے کی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ ان آیتوں سے ہو کے گزریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. پھر سبیل آ گیا نہیں آئی؟ یہاں پہ پھر سبیل کا ذکر آ گیا اسی سورے کے اندر کی جس سورے میں پروردگار عالم اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ان ھذہ تذکرۃ، ہم نے تمہیں تذکرہ کر دیا، اب تم چاہو تو سبیل پہ آ جاؤ، تم چاہو تو سبیل کو چھوڑ دو. ہم کہیں گے پروردگار تو نے اشارہ تو کیا، تو نے ذکر تو کیا، مگر کھل کے ذکر نہیں کیا، اشارے میں ذکر کیا. جب نہیں آواز آئی، اگر کھل کے ذکر کر دیتا تو لوگ آل محمد کے مخالف تو تھے ہی، میرے قرآن میں تعریف بھی کر دیتے، ان کا نام نکال دیتے. اس لیے میں نے دو سبیلوں کے درمیان اس واقعے کا اشارے میں ذکر کر دیا کہ جس واقعے میں ایک دن یتیم کو روٹیاں دی، ایک دن مسکین کو روٹیاں دی، ایک دن اسیر کو روٹیاں دی، اور روٹیوں والے واقعے کا ذکر کر کے پہلے سبیل کہہ کے بعد میں سبیل کہہ کے بتا دیا کہ اب میں نے تو تذکرہ کر دیا ہے، تم چاہو تو سمجھ کے سبیل پہ آ جاؤ، تم چاہو تو ناراض ہو کے دور ہٹ جاؤ. یا علی. اور پھر یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو سارا کا سارا سلسلہ واضح ایسے کر دیا. اب یقیناً یہ بات میں پھر اس عالم جلیل کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ آپ کی خدمت میں آیتیں تلاوت کر رہا تھا. علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف، انہوں نے سبیل کے لفظ کو واضح کرنے کے لیے ایک ایسی ترتیب بنائی اپنی تقریر اور مجالس کے اندر، اور بارہا انہوں نے اس نقطے کو پڑھا کہ اس نقطے کو ذرا سا، اب اس طرح سے تو ہماری کیا ہے بساط، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ طریقہ ہے، اور نہ وہ علم ہے کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے تھوڑا بہت استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب اس کے اندر آپ مزید دیکھیے تو ان ھذہ تذکرۃ، تذکرہ کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے سبیل پر آؤ یا چھوڑ دو. یوم یقول الظالم یوم یعض الظالم علی یدہ، اب ذرا سبیل اور واضح ہو جائے گی. جس لے کے تبلی ہو گئی اب تبرہ ہوگا، جب تبرہ ہوگا تو جس کے لیے تھوڑی چھوٹی موٹی بات بھی رہ گئی تھی وہ واضح ہو جائے گی. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک دن، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جو ہے ظالم اپنے انگلیوں کو دانتوں تلے دبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا. یعض الظالم علی یدہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی تعجب، فرد تعجب سے یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے صرف رسول کو نہیں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. اور اس کے بعد کہتا ہے یا ویلتا، کوئی ایک کہتا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ دوست کون ہے؟ یہ دوست وہی تو دوست ہے کہ جس نے مجھے سبیل سے دور کر دیا تھا. وَيَقُولُ الرَّسُولُ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول اس دن شکایت شکوہ کریں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے، میری ملت نے اس قرآن کو، هذا القرآن مہجورا. اب هذا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذوی العقول کے لیے اشارہ ہوتا ہے. تو اب تفسیر تعویل کی طرف ظاہر سی بات جائے گی کہ هذا القرآن سے مراد کیا ہے. تو هذا القرآن کے معنی سمجھنے کے لیے ایک اور هذا کو دیکھنا ہوگا، اور وہ هذا کون سا هذا ہے؟ غدیر خم میں رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فهذا علی مولا. لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پروردگار یہ سورہ شورا کی ہی آیت ہے کہ جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آج اس پر کچھ ہماری گفتگو رہی، اور اسی آیت مودت سے متصل ہمارا کل رات کا بیان آئے گا جو شہزادی مادر گرامی حضرت زہرا مرضیہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بی بی ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی کا انشاءاللہ کل ذکر ہونا ہے. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ مودت قربہ رکھو. اب چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا حقیقت میں یہ جو مودت قربہ کا اجر رکھا گیا کار رسالت کے طور پر رسول کے لیے، یہ حقیقت میں رسول کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ خود امت کے فائدے کی بات کی گئی ہے. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اس میں رسول کی قربہ کی مودت کا ذکر کر کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. بھائی وہ رسول جو 1-on-1 ملاقات کے لیے تشریف لے جائے عرش اولا، اور پروردگار عالم بلا رہا ہے اپنے حبیب کو، اے حبیب مجھے تیری ملاقات کا شوق ہوا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کو جب خدا سے ہم کلام ہونے کا دل ہوتا تھا تو جاتے تھے، اور رسول کی معراج میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ موسیٰ کو جب خدا سے ہم کلام ہونے کا دل ہوتا تھا تو کوہ طور چلے آتے تھے، اور رسول کی ملاقات کا جب خدا کو اشتیاق ہوا ہے، یعنی جب موسیٰ نے خدا سے ملنا چاہا تو کوہ طور گئے، اور جب اللہ نے محمد سے ملاقات کرنا چاہی تو عرش پہ بلایا. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. رسول وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر جب جانے کے بعد خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب مانگ لے آج مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. وہاں پر نہ اپنی اہل بیت کو یاد کیا، نہ خود اپنے ذاتی کوئی دعائیں حاجتیں رکھی، بس یہ کہا امتی، میری امت اے پروردگار میری امت. اور اس امت نے کیا کیا؟ یہ دین تو بہت پرانا ہو گیا سرکار، کوئی آپ 2024 میں زندگی گزار رہے ہیں، پرانی باتیں چھوڑیں. اعوذ باللہ من ذالک. یعنی ہم نے قدر نہیں کی. رسول نے جتنا ہمارے لیے ایثار فرمایا اور قربانیاں عطا کی، ہم خواہشات نفس کو بھی قربان نہ کر سکے رسول کے لیے. یہ کہہ کے صرف کہ رسول نے اور آل رسول نے منع کیا ہے نا، میں نہیں کروں گا. مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، مجھے کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں چاہیے. میرے لیے یہ بات بس اور بس کافی ہے کہ حبیب خدا نے کہہ دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے تو مجھے نہیں کرنا. لیکن کہاں سے لائے یہ حوصلہ، اور یہ کہاں سے لائے؟ اس فیول کو مودت قربہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ جو محمد و آل محمد نے کہا ہے وہ کروں گا، جس سے روکا ہے رک جاؤں گا، تو پہلے مودت پیدا کریں اپنے اندر. یہ نہ کہیں کہ وہ ہم جیسے تھے. بھائی 12 مہینے ہیں نا، اسلامی 12 مہینے ہیں. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان 11 مہینوں جیسا نہیں ہے. یعنی کبھی آپ کو رجب یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا میں رمضان جیسا. ذی الحج آپ کو کبھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں رمضان المبارک جیسا. اس لیے کہ ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے ویسی فضیلت 11 مہینوں میں کسی اور مہینے کی نہیں ہے. اور رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ جو مقام خدا نے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو دیا ہے، وہی مقام خدا نے سارے انسانوں میں علی کو دیا ہے. یا علی یا علی یا علی. اور یقیناً یہ بات تو طے ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ رسالت ماپ کی فضیلت یقیناً برتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی کی فضیلت میں محمد کی فضیلت چھپی ہوئی ہے، اور فضیلت علی علویہ کے اندر فضیلت محمد مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے. آپ دونوں ہستیوں کو الگ کیوں کرتے ہیں جب رسول خود فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ. لہذا مودت قربہ. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور وہ کیا ہے کہ مودت فی القربہ. ایک تو یہ کہ ہمارے ہی فائدے کی بات ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کے بعد آل رسول ہیں کہ جنہوں نے دین بچانا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے انبیاء آئے گئے، ان کی سیرتوں میں بھی تغیر، تبدیلیاں، تحریفیں ہوتی رہیں. جو 4 آسمانی کتابیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ باقی 3 آسمانی کتابوں کے اندر تحریف، تغیر، تبدل، تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا.
اب یہ جب تبدیلیاں ہوتی رہیں تو خدا کہتا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک دوسری کتاب نازل کر دوں گا، میں ایک دوسری کتاب نازل کر دوں گا، میں پھر ایک دوسری کتاب نازل کر دوں گا، قرآن نازل ہو گیا۔ قرآن نازل کرنے کے بعد کہا اب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنی ہے میرے پاس سے، تو یہ بات یاد رکھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اے پروردگار، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں تحریف ہوئی اور ان کے بعد ان کی سیرت لکھنے والوں نے نہیں معلوم ظلم کرتے ہوئے کیا کچھ لکھا ان کے بارے میں جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انبیاء کے بارے میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے غیروں کی کتابوں کے اندر جو آل محمد کو جنہوں نے چھوڑ دیا، تو جب چھوڑ دیا تو پھر علم نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ کیسی کیسی باتیں انبیاء کے لیے وہ لکھ گئے، بیان نہیں کیا جا سکتا، ممبر سے اپنی زبان پر میں جاری نہیں کر سکتا۔ تو اے پروردگار، یہ تیرا آخری نبی ہے، حبیب خدا، رحمت للعالمین، اب اگر ان کے بعد ان کی سیرت میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ ان کی حفاظت کا انتظام کیسے کرے گا؟ قرآن کریم کی حفاظت کا تو ذمہ تو نے لے لیا۔ عجب نہیں کہ آواز آئے گی، ایک محمد بھیجوں گا جو دین بتائیں گے اور 12 محمد بھیجوں گا جو دین بچائیں گے۔ یا علی یا علی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مودۃ فی القربہ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو دین بتانے والا محمد ہے انہی سے ملا ہوا سلسلہ ہے دین بچانے والوں کا۔ اگر دین بتانے والے محمد کے بعد کسی اور سلسلہ ہدایت، کسی اور جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے، خود کا بنایا ہوا سلسلہ ہدایت ہے کسی کا، اگر تم اس پر چلے گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ جو سلسلہ ہدایت الہی سلسلہ ہدایت ہے وہ کون سا ہے؟ تو خدا نے دیکھ کر کہا پہلا امام علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، یہ سارے کے سارے رسول کی آل سے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہہ دیتا ہوں اشارتاً کہ الا المودۃ فی القربہ، اگر کوئی رسول کی قربہ سے مودت رکھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سلسلہ ہدایت سارا کا سارا محمد مصطفیٰ کی اہل بیت میں رکھ دیا گیا۔ لہذا جو گارنٹی اور ضمانت ہے نجات کی وہ رسول کی قربہ کی مودت میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ سلسلہ ہدایت چلا ہے رسول کے بعد رسول کی قربہ میں۔ لہذا انسان یہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مودۃ للقربہ نہیں کہا ہے، مودۃ فی القربہ کہا ہے۔ غور کیجئے گا اس نقطے میں، آخری نقطہ ہے آج کی حد تک، باقی بات پھر انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ الا المودۃ للقربہ۔ میں ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربہ کے لیے مودت رکھو۔ ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ قربہ میں مودت رکھو۔ فی القربہ کا معنی ہے قربہ میں مودت رکھو، یعنی کہ مودت قربہ سے باہر جانی نہیں چاہیے۔ للقربہ کا معنی ہے ان کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی مودت رکھنا چاہو تو رکھ لو، محبت رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نہیں، فقط ان کے لیے، تو کہا جائے گا کہ تمہاری مودت آل محمد کے لیے نہیں ہوگی، آل محمد میں ہوگی بس۔ تو یہاں پر الا المودۃ فی القربہ کا لفظ استعمال کر کے پروردگار عالم نے مودت کو منحصر کر دیا ہے آل محمد میں۔ اب آپ کے کہیں گے کہ پروردگار، اے پروردگار، ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جواب، ایک مرتبہ آپ محبت کرتے ہیں ان سے بھی اور ان سے بھی، اور ایک مرتبہ آپ کرتے ہیں کہ بھائی اسی سے محبت اور میری ساری محبتیں اسی کے ذریعے سے ہوں گی، یعنی کہ اگر جو اس سے محبت کرتا ہوگا میں اس سے محبت کروں گا، جو اس سے نفرت رکھتا ہوگا میں اس سے نفرت رکھوں گا۔ پروردگار عالم نے مودت کو، محبت کو منحصر کر دیا آل محمد میں، قربہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ مطلب یہ ہوئے کہ اب میری دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، مجھے اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ مودت کے معنی یہی ہوئے نا، شدید محبت، شدت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ دنیا میں ہم 10 چیزوں کی محبت دل میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے
औलाद अपने माँ बाप का एक मवद्दत का एहसास होता है, मोहब्बत का एहसास होता है, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कह के सारी मवद्दतों को ख़त्म करके एक मोहब्बत को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। आप कहेंगे प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है कि आप हर मोहब्बत को आले मोहम्मद की मोहब्बत से गुजारें, यानी अपनी हर मोहब्बत पर आले मोहम्मद की मोहब्बत का रंग चढ़ाएं। माना ठीक है कि आपको आपके माँ बाप से मोहब्बत होती है, हम सबको होती है, लेकिन आज से ये तय कर लें कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की बात सुनने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये मवद्दत भी आले मोहम्मद की मोहब्बत का रंग चढ़ी हुई मोहब्बत हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि मैं अपने माँ बाप से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि इनमें मेरा खून है, इनसे मेरी निस्बत है, इन्होंने मुझे जना, इन्होंने मुझे पाला, इन्होंने मुझे लिबास पहनाया, इन्होंने मेरी तरबियत की, बल्कि मैं इसलिए इनसे मोहब्बत कर रहा हूं कि इन्होंने मुझे या अली कहना सिखाया। माँ से मोहब्बत इसलिए कि मुझे हाथ पकड़ के फर्श अज़ा पर ले आई। औलाद से मोहब्बत इसलिए कि जब बोलना सीखा तो सबसे पहले या अली का लफ्ज़ कहा। और जितना अगर माल है तो ये माल मुझे इसलिए प्यारा है कि इस माल के ज़रिए से मैं तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तकसीम करता हूँ, तबर्रुक बनाता हूँ, खाता हूँ, ये सारी चीज़ें। लिहाजा अपनी हर मवद्दत को आले मोहम्मद की मवद्दत से गुजारिए। हर मोहब्बत पे आले मोहम्मद की मवद्दत का, मोहब्बत का रंग चढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, उस पर एक ऐसी मोहर लग जाएगी कि जिस मोहर से वो मोहब्बत और मवद्दत क़यामत तक के लिए अमर हो जाएगी। अब आप यहां पर देखिए कैसी मोहब्बत है हबीब को हुसैन इब्न अली से, कैसी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत है जनाब हबीब ने मज़ाहिर असदी को, बचपन के दोस्त हैं, और जो मकाम मिला है ना जनाब हबीब को, वो मिला इसलिए है कि हुसैन से ऐसी मोहब्बत रखते हैं और ऐसी ताज़ीम करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जहाँ से आका हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम ज़मीन से उठते हैं वहाँ की खाक उठा उठा के अपनी आंखों से लगाता है हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी। तो कितना करीब रखा अपने दिल के हुसैन ने हबीब को। जैसे जनाब मीसम तम्मार को इल्मुल मनाया वल बलाया मिला हुआ था मौला कायनात से, वैसे ही हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी को ये इल्मुल मनाया वल बलाया मिला था हुसैन इब्ने अली से। आशूर का दिन है, असर का वक्त है, आने वाली फ़ौजों के फ़ौजें आ रही हैं, और हर फ़ौज आने के बाद कोई दस्ता जो है वो उमर साद के लश्कर में दाखिल होता है, कोई दस्ता जो है वो शिम्र के लश्कर में आके जुड़ जाता है, कोई उमर साद है, कोई यजीद के लश्कर में आके जुड़ जाता है। जैसे ही जब इमाम हुसैन की दुखियारी बहन ज़ैनब सवाल करती हैं, जवाब ये मिलता है कि कोई दुश्मनान हुसैन का कोई लश्कर आया है, उमर साद का कोई लश्कर आया है, यजीद का कोई लश्कर आया है, शिम्र का कोई लश्कर आया है। और एक मरतबा आने वाला जब आया तो जनाब ज़ैनब ने पूछा है, जवाब देने वाले ने कहा कि कूफा से हुसैन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आया। जैसे ही सुना ना एक मरतबा दुखियारी ज़ैनब उलिया बीबी ने फरमाया, जाओ जाके फिजा मुझ ज़ैनब का सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर की खिदमत में पेश करो। जनाब फिजा तशरीफ़ लाइन, पर्दे के पीछे खड़े होकर जनाब हबीब को अली की बेटी का, अली की लाडली का सलाम पेश किया। जैसे ही सलाम ज़ैनब को सुना है, वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह व या बिन्त अली अल मुर्तज़ा व या बिन्त फातिमा ज़हरा कह के सर को पीट के ज़मीन करबला पे हबीब गिर गया। यही कहता है आज आले मोहम्मद की मस्तूरात पर ये गुर्बत का वक्त आ गया कि हम जैसे बेनवाओं को सलाम भिजवा रही है। अरे हमारा सलाम हबीब इब्ने मज़ाहिर पर है। हबीब है हमारे आका, तूने मौला हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान किया, तेरा सर कलम किया गया, तेरे कटे हुए सर को नौके नेज़ा पर उठाया गया। मगर जैसे ही तेरा सर नौके नेज़ा पर उठा, एक मर्तबा जब कूफा के करीब तेरे कटे हुए सर को नौके नेज़ा पर उठा के लाया जा रहा था, तेरा हबीब कासिम नाम का बेटा था जिसने जंग करके तेरे सर को वापस लिया है, और यही कहता जाता था, अरे जिसका बेटा जवान जिंदा हो उस बाप का कटा सर नौके नेज़ा पे नहीं उठाया जा सकता। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, मौला सैयद सज्जाद करीब खड़े देख रहे थे, अरे हाथों में हथकड़ियां थी, गले में तोके खारदार था, पाँव में बेड़ियां थी। यही मेरा मौला सोचता जाता होगा, अरे अगर ये हथकड़ियां न होती तो कूफा वालों
یقین کرو میرے بابا کا سر بھی نوکے نیزہ پر نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس. آئے غریب سیدہ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ جتنے بھی حاضرین ناظرین موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما. اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے خداموں کے نوکروں کے غلاموں میں شامل فرما. مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرج بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کے لیے گزارش سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، شابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی حسن علی، امینہ بھائی حسن علی، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بنو علی محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس کپاڑیا، زیرا فاضل فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس وردیجی، یاسمین بانو علی محمد وردیجی، سغرا بھائی ناظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جام نگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ مشتاق علی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین، انور علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی حبیب بھائی عزیز، فدا حسین سمانی، فدا حسین، نور محمد سمانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سمانی، یوسف علی سمانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سمانی، حسن علی بھائی سمانی، قاسم علی سمانی، سغرا بھائی لال جی بابا سمانی، فیملی کے رشتہ دار پنجو جسا، حسن علی سمانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، کریم بھائی پیر، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا کریم بھائی، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم باجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج رسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصور بنت عبد الرسول، بچو علی ممتانی، زینب بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی، فاطمہ بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی کبرا، زوجہ صادق کھوجا کانجی، کلثوم بھائی پونجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی،
یوسف علی کھوجا، سکون بھائی، یوسف علی، افضل لتا، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، قدیم حسن کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بنتے شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی، علی بھائی، محمد نذیر جامنہ کری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا موربی والا اور شہداء محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنتے جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد قاسم کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، جبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گل محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنتے موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر، کلثوم بنتے اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان بہادر علی نایانی، اکبر والجی اور ان کے زوجہ، اسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین آلو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، علی اصغر علی شیر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی محمد علی داودانی، کلثوم بھائی بنتے اکبر علی فقیر محمد، سغرا بھائی زوجہ اکبر علی، کلثوم جعفر علی، خیر النساء بنتے رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بنتے بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، امین کنیز فاطمہ بنتے امیر علی، فرزانہ بنت بانو، روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد تھاورانی، رضیہ با عبد المہدی زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنتے محمد کھیمانی، یاسمین بنتے اکبر علی، زیب النساء بنتے رجب علی، عابد حسین، محمد حسین علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بھائی بنتے قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلہ بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین، سغرا بھائی لالجی لدا دیوجی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ بن فدا حسین، بلال حسین علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا شابان علی، گلبانو کریم کھمجی، مناز لاکھانی، فضا بنت بندے علی، رجب علی سومجی اور رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنتے حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، نرگس بنتے محمد علی، معصومہ بنتے رضا حسین، فدا حسین نور محمد، فاطمہ بھائی غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنتے فدا حسین اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد متوجہ زیارت